میرے پیارے سنی بھائیوں، آج میں آپ حضرات کو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کی وہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو تمام صحابہ میں سے ہٹ کے ہے۔ یہ فضیلت کی بات صرف اور صرف اگر حصے میں آئی ہے تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حصے میں آئی ہے۔ اس شان کے اندر علی رضی اللہ تعالی عنہ وحدہ لا شریک ہیں، کوئی صحابی بھی ان کا ثانی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، وہ کیا بات ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اے علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام ہیں۔ یہ وہ فضیلت کی بات ہے جو کسی صحابی کے حصے میں نہیں آئی۔ اگر یہ کسی کے حصے میں بات آئی ہے تو وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ اعزاز کسی اور کو نہیں ملا کہ نبی علیہ السلام نے کسی نبی کا ذکر کر کے اپنے کسی دوسرے صحابی کو مثال دی ہو کہ فلاں میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام ہیں۔ یہ صرف اگر اعزاز ملا ہے تو علی رضی اللہ عنہ کو ملا ہے۔ میں انشاءاللہ یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ حدیث نبی علیہ السلام نے کس موقع پر بیان فرمائی تھی، مگر اس حدیث سے شیعہ لوگ غلط مطلب نکالتے ہیں، امت کو شک میں ڈالتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جو مسلمان ہوتا ہے وہ شک میں ڈالتا نہیں بلکہ شک سے نکالتا ہے۔ امت کو شک میں ڈالنے والا دھوکے باز ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کی وجہ سے شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں، دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اے علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلافت کا حق ہارون علیہ السلام کا تھا، ایسے ہی میرے نبی کے بعد علی کا خلافت کا حق ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا نبی علیہ السلام کے بعد علی رضی اللہ عنہ خلافت کے حقدار ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام کو خلافت ملی ہی نہیں تھی، تو اس حدیث سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کا ثبوت ہی ختم ہو گیا۔ تو اس حدیث کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل پر دلیل کے طور پر پیش کرنا بالکل غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث نبی علیہ السلام نے جنگ تبوک کے موقع پر بیان فرمائی تھی۔ جنگ تبوک میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی اور کافروں کی رومیوں کی تعداد 2.5 لاکھ تھی۔ جب نبی علیہ السلام تبوک کی طرف جانے لگے تو علی رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ جب نبی علیہ السلام صحابہ کو ساتھ لے کر چلے گئے تو علی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے عورتوں میں رہ گئے۔ تو عورتیں علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور کہا، اے علی تم بہت بہادر ہو، تمہاری بہادری کے چرچے ہیں، کیا وجہ ہے تم عورتوں اور بچوں میں رہ گئے ہو؟ تم کو اتنی بڑی جنگ میں ضرور جانا چاہیے تھا، تم عورتوں میں بیٹھے رہ گئے ہو، یہ بہادری کے خلاف ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کو عورتوں کی باتیں سن کر اتنا جوش آیا کہ مدینہ چھوڑ کر نبی علیہ السلام کے پیچھے تبوک کی طرف چل دیے۔ مقام حرب پر نبی علیہ السلام نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ صبح کو نبی سے ملاقات ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے صبح کے وقت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمایا، اے علی تم کیوں آئے ہو؟ میں نے تم کو مدینے میں اپنا قائم مقام مقرر کیا تھا۔ اس پر علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ آئے تھے، یہ بہت بڑی جنگ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس جنگ میں شریک ہوں۔ تو اس بات پر میرے کملی والے نے فرمایا تھا، اے علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو اپنے پیچھے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر گئے تھے، میں بھی اس طرح تبوک میں جاتے وقت تم کو پیچھے اپنا نائب بنا کر آیا ہوں۔ یہ سن کر علی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً واپس چلے گئے۔ یہاں پر شیعہ لوگ کہتے ہیں، دیکھو جی نبی علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی نیابت کی مثال دے کر فرمایا ہے، اے علی تو میرے بعد ایسے قائم مقام ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام قائم مقام تھے۔ میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مثال دی ہے، اے علی تم میرے بعد مدینہ میں قائم مقام ہو جیسے موسیٰ
موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام قائم مقام تھے۔ اس بات میں، اس مثال میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائم مقام ہونے سے علی کی خلافت بلا فصل ثابت نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے تھے۔ جب ہارون علیہ السلام نائب نہ بن سکے تو نبی کے بعد علی کیسے خلیفہ بن سکتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے، یہ ایک وقتی نیابت تھی جو اس جنگ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی تھی۔ دوسری بات یہ ہے، اگر صرف عارضی نیابت سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت بلا فصل ثابت ہو سکتی ہے تو عارضی نیابت تو اور صحابہ کو بھی ملی تھی۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر میں جاتے وقت مدینہ میں اپنا نائب ابو لبابہ کو بنایا تھا۔ نبی علیہ السلام نے غزوہ احد میں جاتے وقت مدینہ شہر میں اپنا نائب عبداللہ بن مکتوم کو بنایا تھا۔ میرے کملی والے نے غزوہ خندق میں جاتے وقت مدینہ شہر میں اپنا نائب عبداللہ بن مکتوم کو بنایا تھا۔ میرے کملی والے نے غزوہ خیبر میں جاتے وقت مدینہ میں اپنا نائب سبا ابن ابی غرطفہ کو بنایا تھا۔ میرے کملی والے نے فتح مکہ کے دن مدینہ میں اپنا نائب ابو رحم بن حسین غفاری کو بنایا تھا۔ میرے کملی والے نے غزوہ تبوک میں جاتے وقت مدینہ میں اپنا نائب محمد بن مسلمہ کو بنایا تھا۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں، جیسے یہاں پر نبی علیہ السلام نے سب کو عارضی نیابتیں دی تھی، ایسے ہی میرے کملی والے نے علی رضی اللہ عنہ کو تبوک جاتے وقت عارضی نیابت دی تھی۔ اگر اس نیابت سے خلافت بلا فصل ثابت ہوتی ہے تو بدر، احد، خندق، خیبر وغیرہ میں نیابت ملنے والوں کو خلافت بلا فصل کیوں نہیں مل سکتی؟ باقی ذاکروں کا غزوہ تبوک میں نیابت سے علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بلا فصل ثابت کرنا یہ صرف فضول بات ہے۔ ذاکروں کا داد لینے کا، اپنی بلے بلے کروانے کا، اپنی واہ واہ کروانے کا ایک ڈھنگ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں، میں یہاں پر آپ سے بڑی خصوصی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب میرے کملی والے تبوک جاتے وقت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب بنا کر مدینہ رہنے کا حکم دے گئے تھے، علی رضی اللہ عنہ مدینے میں رہ گئے تھے، پھر عورتوں کی باتیں سن کر نبی کے پیچھے تبوک چلے گئے تھے، تو یہاں پر کسی سنی نے بھی، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کسی نے بھی علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض نہیں کیا کہ علی رضی اللہ عنہ نے نبی کے حکم کی نافرمانی کی ہے، معاذ اللہ۔ کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ جو نبی کے حکم کے مقابلے میں عورتوں کی بات سن کر اثر لے وہ مخلص کیسے ہو سکتا ہے۔ کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ قرآن کہتا ہے نبی کی اتباع میں ہی اللہ کی اتباع ہے، تو جس نے نبی کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ قرآن کہتا ہے جو نبی دے اس کو لے لو، جس کو نبی منع کرے اس سے رک جاؤ۔ کسی نے یہ بات نہیں کی۔ میں کہتا ہوں سنی مر تو سکتا ہے لیکن علی رضی اللہ عنہ جیسی مقدس ہستی کے بارے میں ایسے اعتراضات کرنا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب توجہ فرماؤ، اب بڑی خاص بات آئی ہے۔ ہر سنی اپنی ایمانداری سے بتائے، جیسے شیعہ صحابہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر دن رات صحابہ کی توہین کرتے رہتے ہیں، صحابہ کے اچھے عملوں کو برے انداز سے اور تنزیہ انداز سے عوام کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ اگر علی رضی اللہ عنہ کی جگہ نبی اگر ابو بکر کو فرماتے یا عمر کو فرماتے یا عثمان رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو فرماتے کہ تم میرے بعد مدینے میں میرے نائب ہو، تم نے مدینہ میں رہنا ہے، اور وہ صحابی عورتوں کی باتیں سن کر نبی کے پیچھے چلا جاتا اور یہ بات شیعوں کے ہاتھ میں لگ جاتی، اب بتاؤ شیعہ اس صحابی پر اعتراض کرتے کرتے اس صحابی کا کیا حال کرتے؟ صحابہ کے اس عمل کو آڑ بنا کر دن رات صحابہ پر تبرہ کرتے اور کرواتے۔ پھر شیعہ یہ بھی کہتے اگر اس صحابی کی جگہ علی رضی اللہ عنہ ہوتے تو جان دے دیتے مگر نبی کے حکم کی نافرمانی نہ کرتے۔ اگر اس صحابی کی جگہ علی رضی اللہ عنہ ہوتے چاہے ساری دنیا باتیں کرتی مگر علی رضی اللہ عنہ نبی کا حکم توڑ کر مدینے سے باہر نہ نکلتے۔ پھر شیعہ حضرات کہتے کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں نبی علیہ السلام نے علی کو رکنے کا حکم دیا ہو اور علی رضی اللہ عنہ نہ رکے ہوں، اور بھی بہت سی باتیں کرتے۔ اب بتاؤ میرے سنی بھائیوں، کیا واقعی شیعہ اس صحابی کا کیا حال کرتے؟ تو ایک مثال دے رہا ہوں،
وگرنہ ان شیعوں کے برا کہنے سے ان کے عمل ہی برباد ہوتے ہیں۔ صحابہ تو پکے جنتی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے تو اپنے صحابہ کو ستارے کہا ہے، اور زمانہ جانتا ہے جو ستاروں کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے تو اس کا تھوک اسی کے ہی منہ پر پڑتا ہے۔ میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے ہی اپنے محبوب کی زبان مبارک سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں رہنے کا حکم دے کر دوسرے صحابہ کو ان ظالموں کے تبرہ سے بچا لیا ہے۔ اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے۔ بڑی اہم بات ہے نبی علیہ السلام کا تبوک میں علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرمانا، آج مدینہ میں تو میرا قائم مقام ہے۔ یہ جملہ اگر خلافت بلا فصل کی طرف اشارہ ہے تو یہ اشارہ ابو بکر کو نظر نہ آیا، عمر رضی اللہ عنہ کو نظر نہ آیا، عثمان رضی اللہ عنہ کو نظر نہ آیا، حسن و حسین کو نظر نہ آیا، بلکہ یہ اشارہ علی رضی اللہ عنہ کو بھی نظر نہ آیا، جو ہر وقت نبی کے پاس رہتے تھے، جو نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، جو نبی کے سامنے بیٹھ کر قرآن سنتے تھے، جو نبی کے ساتھ چل کر جہاد کرتے تھے، جو نبی کو وضو کروایا کرتے تھے، جو نبی کا بستر بچھایا کرتے تھے۔ ان صحابہ کو تو یہ اشارہ نظر نہ آیا، مگر آج یہ 1400 سال کے بعد صحابہ پر تبرہ کرنے والوں کو یہ اشارہ نظر آ گیا ہے۔